اہل بیت کا وہ علم جسے کربلا میں دفن کر دیا گیا، وہ ہستی جنہوں نے اس علم کو دوبارہ زندہ کیا اور دنیا کو اس سے روشناس کرایا، جنہوں نے حدیث، فقہ، سائنس کی بنیاد رکھی اور دنیا جنہیں آج بھی استاد اعظم کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ مدینہ ہے، وہ شہر جس کی گلیوں میں علم کے چراغ روشن ہوئے۔ اسی شہر میں ایک ایسا نور پیدا ہوا، ایک ایسا انسان جس کا علم سمندروں سے بھی گہرا، جس کی حکمت زمانوں سے بھی وسیع، جس کے علم سے فقہ بھی نکلی، سائنس بھی، حدیث بھی اور کلام بھی۔ آج ہم جا رہے ہیں اس عظیم امام کی زندگی کے سفر پر، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق کا نسب دو عظیم خاندانوں کا حسین ملاپ ہے۔ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی والدہ ام فروہ ہیں، قاسم بن محمد بن ابو بکر کی بیٹی تھیں۔ قاسم وہ شخصیت جنہیں مدینہ کے فقہائے سبع میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے 2 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل سے دنیا میں لایا گیا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں علم بھی تھا، تقوی بھی تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی۔ 17 ربیع الاول 80 ہجری مدینہ منورہ کے افق پر ایک نیا سورج ابھرا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا سیاسی انتشار کا شکار تھی، لیکن اسی دور میں اللہ نے علم کا ایسا موتی پیدا کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے مینارۂ نور بننے والا تھا۔ امام جعفر صادق نے بچپن ہی میں اپنے والد امام محمد باقر کے سائے میں علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں قرآن کا فیضان بھی تھا، حدیث کا چشمہ بھی اور حکمت کا خزانہ بھی۔ آپ نے تابعین کی نسل دیکھی، چند صحابہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور جوانی میں ہی آپ کا علم ایسا چمکا کہ مدینہ کے بڑے بڑے علماء آپ کے پاس آنے لگے۔ امام مالک کہتے تھے، میں جب جعفر بن محمد کو دیکھتا تو محسوس ہوتا یہ اللہ کے نور کے ستونوں میں ہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے تھے، میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ وہی امام جعفر ہیں جن کی محفل سے جابر بن حیان جیسا سائنسدان نکلتا ہے، جن کے حلقے میں فقہ بھی جنم لیتی ہے اور کلام کا علم بھی۔ آپ نے 40 سال تک مدینہ میں علم کی ایسی یونیورسٹی چلائی جس کے شاگرد ہزاروں میں تھے۔ آپ نے 2 بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے بنی امیہ کا دور تھا جس میں مروان، ولید، یزید، ہشام ایک کے بعد ایک حکمران بدلتا رہا۔ پھر بنی عباس کا ظہور، ابو العباس صفح، پھر منصور دوانکی۔ امام جعفر صادق ان سب سیاسی کھیلوں سے دور رہے۔ آپ کا کام صرف ایک تھا، امت کو علم دینا۔ جب بنو عباس نے بنی ہاشم کے نام پر انقلاب برپا کیا تو سب سے پہلے امام جعفر صادق کو خط بھیجا گیا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ ہی خلیفہ بن جائیں۔ لیکن امام مسکرائے اور فرمایا، یہ خلافت تمہارے لیے آگ ہے اور میرے لیے امتحان، میں اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ امام جعفر صادق کی محفل میں بیٹھنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، جابر بن حیان کیمسٹری کے بانی، سفیان ثوری، واصل بن عطا، ہشام بن حکم۔ امام جعفر صادق نے وہ علم دوبارہ زندہ کیا جو کربلا کی آگ میں جلایا گیا تھا۔ برسوں کی خاموشی کے بعد آپ نے اہل بیت کے علوم کو ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ کی وجہ سے قرآن کی تفسیر نے نئی جان لی، حدیث کو مضبوط بنیاد ملی اور فقہ کے اصول واضح ہوئے۔ اللہ نے آپ کو کئی اولاد عطا کی، لیکن آپ کے حقیقی جانشین
علم و تقوی کے وارث آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ نے خود فرمایا میری وصیتیں موسیٰ کو ہیں، وہ میرے علم کا وارث ہے۔ خلیفہ منصور دوانکی امام جعفر صادق کے علم سے ڈرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ جعفر کا علم اس کی حکومت کے تخت کو ہلا سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن مدینہ کے گورنر کے ذریعے امام جعفر صادق کو زہر آلود انگور پیش کیے گئے۔ امام نے انگور اٹھائے اور فرمایا جس چیز سے اللہ راضی ہو میں اسی پر راضی ہوں۔ تھوڑے ہی وقت میں یہ نورانی چراغ بجھ گیا۔ آپ کی شہادت پر مدینہ رویا، علم رویا، دل روئے اور زمین و آسمان گواہی دیتے رہے۔ ایک عظیم ترین عالم چلا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، وہیں جہاں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر آرام فرما ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اہل بیت کے چراغ سو رہے ہیں اور جہاں ہر قدم پر تاریخ سجدہ کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام علم کا وہ مینار جس کی روشنی صدیوں سے اب تک ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ فقہ بھی آپ کا فیض ہے، کلام میں بھی، سائنس میں بھی اور تصوف میں بھی۔ وہ شخصیت جنہیں دنیا نے نہ صرف صادق کہا بلکہ صدیوں تک استاد اعظم مانا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے علم اور اخلاق پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔